وہ ہاتھ میں گولڈ میڈل پکڑے، سر پر سیاہ ٹوپی پہنے مسکراتے ہوئے اسٹیج پر کھڑی تھی، فضا تالیوں کی گونج میں لپٹی ہوئی جو صرف اس کے لیے تھی۔ جب حال خاموش ہو گیا تو انسا قادر نے اپنے لب واقع، آج اس کا دن تھا، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن، وہ دن جب خواب تعبیر بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ انسا قادر نے جیسے دنیا فتح کر لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی اور اس کی دھیمی آواز پورے ہال میں پہنچ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہوتی اور وہ صرف گھرداری کے لیے بنی ہے، چار دیواری میں قید ہونے کے لیے، مگر میں اس تصور کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں پکڑا گولڈ میڈل اس تصور کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری فتح نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی فتح ہے جس نے کبھی ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھے تھے۔ اس لیے میں گولڈ میڈل ہر اس لڑکی کے نام کرتی ہوں جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر مردوں کی حکمرانی سہنے کے لیے نہیں بنی بلکہ سر اٹھا کر اپنے لیے جینے کے لیے بنی ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ انسا قادر نے آج پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور اس کا سر جھکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بلکہ فخر سے تن گیا تھا۔ اس کا پائلٹ بننے کا خواب بالکل تعبیر کے دہانے پر تھا۔ اس نے وہ ایشین پروفیشنل پائلٹ کورس میں ٹاپ کیا تھا۔ داد وصول کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ اس کی کلاس فیلو نے اسے باری باری مبارکباد دی یہ اس نے خوش دلی سے قبول کی، پھر انہیں الوداعی سلام کرتے اپنے دوست منہا کے ساتھ ہاسٹل کی طرف نکل پڑے۔ اسے اپنا سارا سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر جانا تھا، چاہے اس گھر میں اس کا کوئی بھی منتظر نہیں تھا۔ اس کا باپ جسے اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اسے تو جیسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ آج اس کی بیٹی نے کیسے ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور دوسرا اس کا بھائی جو سراسر اس کی تعلیم کے خلاف تھا، مگر انسا قادر کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس تھوڑے ہی عرصے کے لیے گھر جانا تھا اور پھر اپنے کریئر کا باقاعدہ آغاز کرنا تھا۔ اس کے لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے آپ میں مکمل تھی، با اختیار تھی، مگر شاید وہ غلط تھی۔ ہاسٹل کے باہر ایک سیاہ چمکتی گاڑی بڑی رازداری کے انداز میں رکی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے کچھ سیاہ پوش افراد کسی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان کا انتظار ختم ہوا اور وہ باہر نکلی۔ اس کا ٹرالی بیگ اس کے پیچھے پیچھے پتھریلی زمین پر چلتا آ رہا تھا۔ اسے کسی ٹیکسی کو روکنا تھا مگر سڑک سنسان تھی اور سبھی واپس جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کی جانب بڑھتی کسی نے اس کی گردن کے قریب ایک سوئی چبو دی اور انسا کی آنکھیں اندھیرے میں ڈھک گئی۔ اس کی تاریک زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ حویلی میں خاموشی کا راز تھا، باہر آنگن میں جلتے فانوس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے، مگر اندر ہر چیز سیاہ اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ اس رات حویلی کی دیواریں بھی جیسے کسی طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں سفید جوڑے میں ملبوس انسا قادر سہمی ہوئی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی اور دل خوف سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید خود ہی اس کی دھڑکنیں سن رہی ہے۔ اور ان 2 دنوں سے وہ یہاں تھی، اب وہ شخص کے نام سے بھی کام چاہتی تھی جسے آج کے بعد اسے اپنا شوہر کہنا تھا۔ وہی آغا مامون شاہ جس کی کہانیاں وہ یہاں آنے کے بعد سے سن رہی تھی، سنگ دل، جابر، بے رحم، آج وہی شخص اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ انسا نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آغا مامون شاہ اندر آیا، قدموں کی چاپ سخت اور چہرے پر بے رحمی کی سیاہ لکیریں تھیں۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی جیسے کہ بچھڑے ہوئے شیرے کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اپنے سیاہ کرتے کے بٹن کھولتے ایک زہریلی نظر انسا پر ڈال رہا تھا۔ اندر آیا اور سہمی ہوئی سانس تک رک گئی۔ ایک پل کے کمرے میں صرف اس کی دھڑکنوں کی آواز گونجتی رہی، پھر اچانک مامون کے چہرے پر شدید غصہ ابھرا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی باری آواز گونجی جس میں گرج تھی۔ انسا کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے دکھی ہوئی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ مامون کا صبر ایک لمحے کے لیے جواب دے گیا، پر وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، بغیر کسی تردد کے انسا کی نازک کلائی کو پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بیڈ تمہارا نہیں سمجھی؟ اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تم یہاں بیوی بن کر نہیں، تم صرف ایک سودے کا حصہ ہو، ایک خون بہا جسے میں قبول کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا اور اس کے زور سے پھینکنے پر انسا زمین پر گری اور اسے گھٹنوں میں چوٹ لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کانپتی ہوئی بمشکل خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر مامون کی سرخ آنکھیں اسے مزید بے جان بنا رہی تھی۔ وہ 2 دن سے یہ خون بہا لفظ سن رہی تھی، مگر ابھی تک انجانتی کہ خون بہا کس وجہ سے بنی تھی، اپنے باپ کی وجہ سے یا اپنے بھائی کی وجہ سے۔ اسے مامون کے لوگ یہاں اس کی بڑی سی حویلی میں 2 دن پہلے لے آئے تھے۔ جب وہ ہاسٹل سے گھر کے لیے نکلی تھی تب کسی نے گردن میں سوئی چبھوئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو یہاں تھی اسے بغیر فیصلے کے اغوا کر کے مامون نے اسے خون بہا کے طور پر بیوی بنا کر یہاں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہیں بنی میں لیا ہے، مجھے تمہارے وجود سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اسے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تم رانیوں کی طرح رہنے کا خواب مت دیکھیں، کیونکہ میں وہ مرد نہیں جو عورتوں کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ انسا کی آنکھوں میں بے بسی تھی، اس شخص کے قہر کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مامون نے ایک گہری سانس لی، رخ موڑ کے دروازے کی طرف پڑا اور کہا، اور ہاں، آئندہ میرے بیڈ پر بیٹھنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ انسا فرش پر بیٹھی روتے روتے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی ایک ایسی قید میں بدل جائے گی جہاں محبت کی جگہ صرف خوف تھا، اور جہاں اس کا ہر سانس لینا بھی کسی گناہ سے کم نہیں تھا۔ یہ نکاح محبت کا نہیں بلکہ انتقام کا تھا، اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، باہر ہوا درختوں کے پتوں کو بے رحمی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کے سفید دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے گھٹنوں میں چوٹ لگی تھی اور وہ ننگے پاؤں فرش پر بے جان پڑی تھی۔ اس کا دل بار بار وہی منظر دہرا رہا تھا۔ آج مامون کی سرخ آنکھیں، اس کا سرخ غصے سے بڑا چہرہ، اور وہ لمحہ جب اس نے اسے بیڈ سے نیچے پھینکا تھا، اس کا غرور، اس کی سختی، اس کا نفرت بڑا لہجہ۔ انسا نے سسکی لی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اٹھنے کی کوشش میں اچانک دروازہ دوبارہ کھلا۔ مامون شاہ واپس آیا، اس کے قدموں کی چاپ اتنی سختی کہ فرش بھی کانپ اٹھا۔ وہ دروازے پر رک کر گہری سانس لے کر انسا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کس کے جرم کی سزا کے طور پر لائی گئی تھی؟ وہ بھی اس بات سے بھی انجان تھی۔ ابھی تک یہی ہو؟ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ یہ انتظار کر رہے ہو کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ انسا نے سر جھکا لیا، اس کے ہونٹ صدمے اور غصے سے کانپ رہے تھے۔ مامون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہاں زمین پر بیٹھ کر رونے سے کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تم اس حویلی میں ایک سودی کی طرح آئی ہو۔ محبت، عزت، خیال، یہ سب مت مانگنا، کیونکہ میں دینے والا نہیں ہوں۔ وہ بھی خاموش تھی، صدمے کی زیادتی سے اس کی بولتی بند کرتی تھی۔ آنسو مجھے مت دکھاؤ، مامون نے غصے سے اس کے قریب چپ کر کہا۔ میں ان آنسو سے پگھلنے والا میں سے نہیں ہوں۔ تم چاہے ساری رات روتی رہو، میری نیند پر کوئی ایسا نہیں پڑے گا۔ اٹھو اور جا کر کمرے کے کونے میں لیٹ جاؤ، اور آئندہ میرے بیڈ کے قریب مت آنا۔ مامون نے سختی سے کہا، خود بیڈ پر بیٹھ گیا، گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ انسا بمشکل اٹھنے لگی، مگر چوٹ کی تکلیف نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے کے کونے میں گئی اور خود کو ایک کمزور بے بس پرندے کی طرح سمیٹ کر زمین پر لیٹ گئی۔ یہ قید کی پہلی رات تھی، اس نے خود سے کہا، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ سزا کب ختم ہوگی۔ اندھیرے میں آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف آغا مامون شاہ آنکھیں بند کے گہرے نیند میں جا چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ایک اور وجود بھی ہے جس کے ظلم کے نیچے آہستہ آہستہ کچلا جا رہا ہے۔ صبح کی روشنی حویلی کے لمبے برآمدے میں اترنے لگی، مگر اندر اب بھی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، مگر ان کی آوازیں حویلی کی خوفناک سکوت میں دب کر رہ گئی تھی۔ انسا نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں کھولی، فرش کی ٹھنڈک اس کی جسم میں اتر چکی تھی، اور رات بھر کی بے آرامی۔ وہ آہستہ سے سر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ آغا مامون شاہ حسب معمول اپنی سخت اور بے رحم انداز لے اٹھا، کاندھے پر سفید چادر ڈالی جیسے رات کی کوئی تلخی اسے چھو کر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ کسی شہنشاہ کی طرح بیڈ سے اترا اور انسا کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر اپنی کلائی پر گھڑی باندھنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اپنا چہرہ میرے سامنے مت آنا، اس نے آئینے میں اپنی شبیہ کو دیکھتے بے نیازی سے کہا، ورنہ دن کی شروعات ہی خراب ہو جائے گی۔ انسا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بسل دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر خاموش رہی۔ 2 دن مسلسل قید اور توہین نے اس کے غرور کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ اسٹیج پر خود اعتمادی اور آزادی کی باتیں کرتی
اور ہوتی تھی، مگر حقیقت میں اس کا اعتماد جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، کیونکہ سامنے آغا مامون شاہ تھا، جس کی جاؤ جلال کے سامنے بڑے بڑے ظالموں کے بھی سر جھک جائے۔ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی تھی۔ آغا نے اپنی بندوق سر میز پر رکھی، کوٹ کاندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف مڑا، مگر پھر ایک دم رکا اور مڑ کر انسا کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی فضول چیز ہو جو غلطی سے اس کے کمرے میں رہ گئی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو تو ابھی دور کر لو۔ اس کے لبوں پر تلخی ابری۔ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، نہ میری، مگر میں اپنی زندگی پر تمہیں حاوی ہونے کا حق کبھی نہیں دوں گا۔ تم ایک قیدی ہو بس، اور قیدی کو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ انسا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر اس نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اور ہاں، جو کچھ بھی ہوا اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افسوس ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جو قیمتی ہو، اور تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ انسا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ یہ اس کی پہلی صبح تھی، اور شاید یہ صبح اس کی زندگی کی بدتر آغاز تھی۔ حویلی کے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ آج یہ حویلی پہلے سے زیادہ خاموش اور بوجھل تھی۔ سب کی نظریں ایک ہی دروازے کی طرف تھی، اور وہ دروازہ جو آغا مامون کے کمرے کا تھا، جہاں ایک خون بہا میں آئی لڑکی قید کی صورت موجود تھی۔ انسا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، وہ اب بھی فرش پر تھی۔ بدن میں شدید درد تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف ان الفاظ کی تھی جو آغا مامون ابھی جاتے ہوئے کہہ گیا تھا۔ تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں کسی نیزے کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ جس نے ہمیشہ اپنا آپ معتبر کیا تھا اور اپنے آپ کو قیمتی سمجھا، آج اس مرد نے اسے حقارت سے اتنے برے الفاظ بول دیے تھے۔ وہ جو اپنی ماں کی تعلیمات پر خود سے محبت کرتی تھی، آج سے وہ باتیں سب سامنے لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل کھڑی ہوئی، اس کا جسم اب بھی کپکپا رہا تھا۔ وہ دروازے تک گئی، مگر ہاتھ بڑھا کر رک گیا۔ نہیں، باہر جا کر کیا کروں گی؟ جہاں بھی جاؤں گی یہی تانا سننا پڑے گا کہ میں ایک سودے میں دیکھی چیز ہوں۔ اس نے خود کو روک لیا، مگر اسی لمحے دروازہ دہاڑ سے کھلا اور وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ سامنے شاہنیلا بیگم کھڑی تھی، آغا مامون کی ماں، دیکھنے میں نرم ملائم سی، مگر لہجہ ایسا سخت کہ لوہے کو بھی پگھلا دے۔ ان کے ساتھ چند ملازمین عورتیں تھیں جن کے ہاتھ میں مختلف کپڑے اور زیور تھے۔ چلو تیار ہو جاؤ، شیلا بیگم نے حکم دیا۔ انسا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ شیلا بیگم نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ واہ بھئی، ابھی کل آئی ہو اور سوال جواب کرنے لگی؟ تم آغا مامون کی بیوی بنی ہو، کوئی معمولی عورت نہیں جو کسی کو جواب دینے لگو گی۔ جتنا خاموش رہو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور بس چپ چاپ جو کہا جائے وہ کرو۔ انسا نے لب بیچ لی، مگر خاموش رہی۔ دوپہر کی دعوت پورے کوٹ کو بتایا جائے گا کہ خون بہا کس طرح قبول کیا گیا ہے۔ شیلا بیگم نے نفرت سے کہا، اب باہر آ کر سب کو یقین دلاؤ کہ تم نے یہ نکاح دل سے کر لیا ہے، ورنہ انہیں لمحہ بھر کو رک کر ماتھے پر دیوری سجائی، ورنہ آغا مامون کا غصہ تو تم نے رات میں دیکھ ہی لیا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسا بس خاموش رہی۔ چلو اب کپڑے بدلو۔ شیلا بیگم نے ایک ملازم کو اشارہ کیا، مگر انسا پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس کو ہمت کر کے کہا۔ شیلا بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ لی۔ تمہیں شاید ابھی یہ احساس نہیں کہ تم اب آغا مامون کی ملکیت ہو، اور اس کی ملکیت پہ عورتوں کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ وہ جو کہہ دے گا وہی ہوگا، تو بہتر ہے ضد چھوڑو اور چپ چاپ باہر چلو۔ شیلا بیگم نے تنفر بڑے لہجے میں کہا تو انسا کا دل جا کے وہ چلا کر گئی کہ میں کوئی چیز نہیں جس پر ملکیت جمائی جائے۔ اگر وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور اسے فی الحال بس خاموش رہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضد نہیں چھوڑی۔ مجھے آغا مامون سے بات کرنی ہے۔ شیلا بیگم نے ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر سے بڑی تھی۔ آغا مامون کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے لڑکی، وہ باہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تم چاہے ساری رات یہیں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ انسا نے گہری سانس لی۔ خود مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک مظلوم ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ بھی اپنے لیے لڑ سکتی تھی، مگر کیسے؟ یہ سوال اسے اندر سے توڑ رہا تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ آج اگر وہ جھک گئی تو پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ انسا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر ایک پوری دنیا تھی، وہ دنیا جہاں سب کی نظریں اس پر جمی تھی، جہاں ہر کوئی اسے ایک سودے کی چیز سمجھتا،
اور جہاں سب کو یقین تھا کہ آغا مامون کی نئی دلہن بے بسی اور خاموشی کی تصویر ہوگی، مگر وہ خاموشی رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زرد تھا، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ مجھے مضبوط بننا ہوگا خود کے لیے، آج تک یہی سبق دیا خود کو، اب کیسے ہار جاؤں۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا، اور تیار ہونے کے بعد سہج سہج کر چلتی سین کی جانے پڑی۔ حویلی کا بڑا سا سین حویلی کے تمام نوکروں سے بڑا ہوا تھا، لمبے دسترخوان لگے ہوئے تھے، جہاں آغا مامون کے گاؤں سے آئے گوٹ کے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتیں ایک طرف کھڑی جام گویا کر رہی تھی، اور کچھ جوان لڑکیاں آنکھوں میں حسد دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کل رات گاؤں سے آئے تھے اور اس دعوت پہ شریک ہونے کے لیے۔ اس وقت سب سے خوفناک چیز تھی آغا مامون کا جلالی چہرہ۔ وہ مہمانوں کے درمیان اپنی مخصوص شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا، گردن اونچی، نظریں سخت اور بے رحم۔ وہ واحد شخص تھا جو کسی سے بات کرنے کی بجائے اپنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے انتظار کر رہا ہو کہ وہ لڑکی کب آئے گی جسے اس نے اپنی مرضی کے خلاف قبول کیا تھا۔ انسا نے قدم آگے بڑھایا، اس کے ہر قدم پہ حویلی میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہی ہے خون بہا کی لڑکی، بیچاری، پتہ نہیں آغا اس کے ساتھ کیا کرے گا، کتنی کمزور لگ رہی ہے، یہ تو آغا کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار پائے گی۔ انسا نے سب کچھ سنا مگر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسی کی ہمت کا امتحان لے رہے ہیں۔ اس کی نظر سیدھی آغا مامون پر ملی۔ بیٹھو، آغا نے پہلی بار لوگوں کے سامنے اسے حکم دیا، مگر اس کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ انسا نے ایک پل کو سوچا، پھر آہستہ مگر مضبوط قدموں سے چل دی، آغا مامون کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور تب پہلی بار سب خاموش ہو گئے کہ کسی نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ بغیر کسی ڈر کے آغا مامون کے برابر کی جگہ لے لے گی، اور وہ بھی اس کے حکم پر سر جھکائے بغیر۔ آغا نے حیرت سے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں سخت کر لی۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت کی توقع کیسے کر سکتا تھا؟ تم میری اجازت کے بغیر میرے برابر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنے برابر بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تو یہ بات واضح طور پر کہنی چاہیے تھی نا، ویسے بھی بیوی کی جگہ شوہر کے پہلو میں ہی ہوتی ہے۔ انسا نے پلکیں چپکاتے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آغا میمون کے مہمان حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کسی نے پہلی بار یہ دیکھا تھا کہ کوئی عورت آغا مامون کے لہجے کے سامنے اپنی آواز کو دبنے نہیں دے رہی تھی۔ آغا کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت بھرے تاثرات ابھرے، مگر فوراً ہی وہ غصے میں بدل گئے۔ وہ آگے جھک گیا، اتنا قریب کہ صرف انسا ہی سن سکے۔ تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بول رہی ہو لڑکی، اور بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا، اس نے سرکوشی میں دھمکی دی۔ انسا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں انتظار کروں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے آغا مامون خان کو چیلنج کیا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی نے جسے اس نے محض ایک بوجھ سمجھ کر قبول کیا تھا۔ لوگ حیران تھے کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی عورت نے آغا مامون کے سامنے اپنی مرضی ظاہر کی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ آغا کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا سمجھتی تھی خود کو؟ ایک سودے میں گیدی کی چیز ہوتے ہوئے بھی یہ کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے، نظریں جھکا لے، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے اس کے الفاظ اسے توڑ نہ سکے۔ یہ ناقابل برداشت تھا۔ ختم کرو یہ کھانے پینے کا تماشا، آغا مامون نے ایک دم سخت لہجے میں اعلان کیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مہمان خاموش ہو گئے۔ شائلہ بیگم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کچھ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ آغا مامون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے سامنے انسا کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے برابر میں بیٹھنے کی جرت بھی کیسے کی؟ پہلے بھی بتا چکی آپ کی بیوی کہ آپ کے برابر میں ہی بیٹھنا چاہیے، انسا نے بے نیازی سے کہا، اور آغا کے خون میں مزید ابال اٹھنے لگا۔ تم میرے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، آغا نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ یہ جگہ سردار کی اور تم محض خون بہا میں دی گئی لڑکی ہو، اپنی حد میں رہو۔ وہ اب کی بار دہاڑ کر بولا کہ انسا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیاری میں دوپٹے کو مروڑنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میری حد، وہ مدھم مگر واضح آواز میں بولی۔ تو پھر آغا جی، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میری صحیح جگہ کہاں ہے؟ آغا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی گستاخی پر حیران تھا، مگر مزید اسے شیرنی بننے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ زمین پر میرے قدموں کے نیچے، اس نے گھرا کر کہا، اور تب پورا صحن ساکت ہو گیا۔
یہ الفاظ کسی کو حیران نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آغا کی سخت مزاجی مشہور تھی، مگر سب اس لڑکی رد عمل کا انتظار کر رہے تھے جس نے پہلی بار اس کوٹ کے سردار کے حکم کو نظر انداز کرنے کی جرت کی تھی۔ انسا کے دل میں غصے اور بے بسی کی ایک لہر اٹھی۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرے؟ کیا میں واقعی اس کی نظر میں اتنی کم حیثیت رکھتی ہوں؟ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر انسا نے آہستہ سے مسکرا کر اپنی جگہ چھوڑی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ شاید اس نے ہار مان لی۔ وہ چلتی ہوئی آغا مامون کے پاس آئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ واقعی اس کے قدموں میں بیٹھی جا رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ جھکی، اس نے جھک کر فرش سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے آغا کے چہرے پر ڈینگ دیا۔ پورا مجمع دم بخور رہ گیا۔ عورتیں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مرد کھڑے تھے جیسے یہ سب ان کی توقع کے خلاف تھا، اور آغا ایک لمحے کے لیے ساکت رہا۔ پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اس کی آنکھوں میں ایست اور شعلے بھڑک رہے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زد میں وہ لڑکی پوری طرح آنے والی ہے۔ پھر انسا نے گلاس ایک طرف رکھا اور سخت لہجے میں بولی، سردار ہوں گے آپ ان لوگوں کے لیے، اور یہ سب ہوگی آپ کی رعایا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہاں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے آئی ہوں۔ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی تھی میں آپ کے چہرے پر آپ کا غرور دھونے آئی تھی، کیونکہ کل رات سے اس غرور کے چلتے آپ مجھے کئی بار رون چکے ہیں۔ مگر اب بس بہت ہوا، میں یہ سب نہیں سہ سکوں گی۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے پلٹی اور حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑے آغا مامون کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، انتقام۔ حویلی کے بڑے دروازے پر زوردار آواز کے ساتھ بند ہوئے، جیسے اندر طوفان آنے والا ہو۔ صحن میں موجود ہر شخص کی آنکھیں آغا مامون خان پر جمی تھی۔ وہ ان کا سردار جسے آج تک کسی نے یوں ذلیل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا جبڑا سختی سے بیجا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو دشمنوں کے لیے مخصوص تھی۔ مگر آج یہ غصہ ایک عورت کے لیے تھا جو اس کے غرور کو سرے عام روند کے جا چکی تھی، جس نے آج بڑی محفل پہ اسے رسوا کر دیا تھا اور جس سے ایک زمانہ ڈرتا تھا۔ اس نے نڈر انداز میں اسے چیلنج کر دیا تھا۔ شہلا بیگم نے ایک نظر آغا مامون کے بھیگے چہرے پر ڈالی، پھر بے یقینی اور تعصب سے سر ہلایا کہ لڑکی زیادہ دن نہیں بچے گی۔ مہمان دبے دبے انداز میں سرکوشیاں کر رہے تھے، مگر کوئی بھی آغا مامون کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر آغا نے اپنی بندوق میز پر سے اٹھائی اور لمبے قدموں سے اندر کی جانب پڑا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اب طوفان آئے گا۔ انسا حویلی کے اندرونی حصے میں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو ہوا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ آغا کے ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی غلام نہیں تھی، مگر اب کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت تھی، ناتماں عورت۔ اس نے ایک بھوکے شیر کو پنجرے سے آزاد کیا تھا جب اس کی گھاٹ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا ڈرنا فطری تھا۔ وہ اپنے کمرے تک پہنچی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ دروازے زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ طوفان کی طرح آیا تھا۔ انسا کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکلی، مگر اگلے لمحے آغا مامون نے دروازہ بند کر کے چٹکی چڑھا دی۔ کمرہ ایک دم قید خانہ بن گیا، جہاں ایک ظالم بادشاہ اور اس کی بغاوت کرنے والی قیدی موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ خوف زدہ سی انسا پیچھے ہٹنے لگی۔ مگر آغا مامون نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ گویا دیواریں کانپ گئی۔ انسا کا دل کانپنے لگا، مگر وہ اپنے نظریں جھکانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ آغا مامون کچھ پل اسے دیکھنے لگا، پھر ہنسا، مگر اس ہنسی میں وحشت تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے یوں ذلیل کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ انسا نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، تم وہی ہو جو خود کو خدا سمجھتے ہو، مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں سردار، میں تمہاری بندوق یا تمہاری جوتی کے نیچے دبنے کے لیے نہیں ہوں۔ آغا مامون نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ سختی سے پکڑ لیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ شادی کیسے ہوئی، تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ انسا نے اس کی ہاتھوں کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرنا چاہا، مگر آغا مامون کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ تم مجھے جتنا دبانے کی کوشش کرو گے میں اتنی مضبوط ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر آغا نے غصے سے اس کا جبڑا چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی مضبوط ہو تو میں تمہیں توڑ کے رکھ دوں گا. میں تمہیں یاد دلاؤں گی تمہاری اصل جگہ کہاں ہے. آغا نے آج تک کسی عورت کے وجود پر ظلم نہیں کیا، مگر آج تم نے بڑے مجمع میں میرا مردانگی کو چیلنج کیا. آج جب تک میرے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا تم میرے زیر عتاب رہو گی. پہلے میں نے سوچا تھا کہ خون بہا میں آئی عورت اس قابل نہیں کہ آغا مامون کے بستر کی زینت بنے، مگر تم نے یہ غلط حرکت کی. مجھے تمہیں سبق سکھانے پر مجبور کیا ہے. وہ اندر تک دہکا دینے والے زہر آلود لہجے میں بولتا اس کے پاس آیا اور اپنے اور انسا کے درمیان فاصلے کو مٹا رہا تھا. انسا کو آغا کی آنکھوں کی وحشت اور جنون دیکھ کر اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی رات اس پر قہر بن کے برسے گا. اس نے غلط موقع پر آغا مامون کے سامنے بہادری دکھا کر کتنی بڑی خطا کر دی تھی. دیکھو سردار، مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا، بہت برا ہوگا. اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھا. کیا کر لو گی؟ تم دوبارہ میرے منہ پر پانی پھینکو گی؟ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں گے تو کچھ کرو گی نا؟ اس نے دونوں کلائیوں کا دیوار کے ساتھ پن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان پر دباؤ ڈالتے اپنی دہکتی سانس اس کے چہرے پر چھوڑتا وہ پھلکاڑا تھا. آغا مامون کا شکنجا اس کے لہجے سے زیادہ سخت اور آہینی تھا. اور عورت پر ظلم کر کے تم کون سی سرداری ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی غصے سے خرائی. میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو. یہی کہا تھا نا تم نے بڑی محفل میں. بیوی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آج میں تمہیں سمجھاؤں گا. یہ کہتے ساتھ ہی وہ انسا کو اپنے فولادی شکنجے میں جگڑتا پیٹ پر پھینک چکا تھا. اس نے اپنی سفید شال دور پھینکی، اپنا کوٹ اتار کر اس پر چپ گیا. وہ 35 سال کا ایک قوی اور توانائی مرد تھا جو 24 سالہ انسا پر آج بجلی بن کر برسنے والا تھا. اس کا نازک وجود آغا مامون کے نیچے دب کر رہ گیا. اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو اطلاع دے دوں گی. ابھی اس کے الفاظ مکمل ہی نہیں ہوئے تھے کہ آغا مامون شاہ نے اس کے نرم لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اپنے اندر کا سارا جنون انسا کے اندر آہستہ آہستہ اتارنے لگا اور وہ اس کی گرفت میں بن پانی مچھلی کی طرف تڑپنے لگی. اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں اور آوازیں گلے میں گھٹ چکی تھی. اگر آج وہ زندہ بچ گئی تو اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آغا مامون شاہ کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ وہ انسا قادر ہے. اگرچہ وہ ایک ناتواں اور کمزور عورت تھی مگر اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی. باہر اچانک زور کی بارش ہونے لگی جیسے کہ کوئی طوفان آ رہا ہو، اور اندر مامون خان کا جنون آہستہ آہستہ انسا کے اندر جا رہا تھا اور وہ بالکل بے جان سی اس کی پناہوں میں سسک رہی تھی. آج اس نے پہلی بار ایک مرد کا پاگل پن دیکھا تھا. اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اپنا دہکتا ہوا لمس نہ چھوڑا ہو. وہ شیر سے بیڑیا بن چکا تھا، اسے نوچ رہا تھا. رات کے تیسرے پہر آغا نے اسے آزاد کیا اور بستر کی دوسری سائڈ پر پھینک کر خود پرسکون نیند سو گیا. جو حشر اس نے انسا کا کیا تھا شاید یہ کرنے کے بعد اسے کچھ سکون نصیب ہوا تھا. غصہ ٹھنڈا ہوا. اس نے سبق دینا ضروری تھا تاکہ آئندہ کبھی وہ آغا مامون خان کے آگے چوں بھی نہ کر سکے. انسا قادر جو اپنی ذات پر مکمل و خوبصورتی میں بے مثال تھی، اسے شروع سے ہی آزاد فضاؤں میں اڑنے کا شوق تھا. وہ پائلٹ بننا چاہتی تھی. وہ لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر اس کا باپ جو کہ ایک کلرک تھا اسے انسا کو پڑھانے کا بہت شوق تھا. اس کی ماں ایک کالج ٹیچر تھی. ان کا خاندان ایک مکمل خاندان تھا. جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کے باپ شفیق حیدر کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی. اس موت نے ان دونوں ماں بیٹی کو توڑ کر رکھ دیا تھا. ان دونوں کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا. اکیلا رہ جانے کے خوف سے اس کے سارے خواب جیسے آنکھوں سے نوچ گئے تھے. اسے لگا جیسے وہ ہر جانب تاریکی چھائی ہے، اس کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو سکے گا. مگر اس کی ماں نے حوصلہ نہیں ہارا. وہ جانتی تھی کہ اکیلی عورت کو مشکل میں کوئی نہیں ساتھ رہنے دیتا. اوپر سے وہ ایک بیٹی کی ماں تھی. اس لیے انہوں نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ ایک دن انسا کو بتایا کہ اس کا دوسرا بار بہت جلد اس کے ساتھ رہنے لگے گا. انسا جو اس وقت 10 سال کی تھی حیرت سے منہ کھولے ماں کو دیکھنے لگی. کیا وہ میرے بابا کی طرح ہوں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو زرین بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی. نہیں، تمہارے بابا جیسا تو شاید کوئی بھی نہیں بیٹا، مگر اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، یقیناً اس میں ہماری بہتری ہوگی. زرین بیگم نے اسی کالج کے پرنسپل سے شادی کر لی جس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا. یوں انسا اور اس کی ماں ایک نئے باپ کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی.
फहीम अली बेटा जो 15 साल का था कभी कभार बाप के साथ आता, वरना वो गांव में ही रहता था। वो पढ़ाई भी नहीं करता था, बस आवारागर्दी करता था। मगर अंसा बहुत पढ़ाकू थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वो एफएससी में टॉप करने के बाद स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी और पायलट बनने के ख्वाब पूरे करने की तगद करने लगी। उसकी माँ ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो काफी बीमार रहने लगी थी और दूसरे शौहर के दबाव में आ चुकी थी, जो कि अपना ही हुक्म चलाता था। कभी कहता था कि हम हमेशा के लिए गाँव जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वहां मेरी जमीनें हैं। जरीन बेगम को अंसा की फिक्र सताए रखती कि अगर वो गांव चलेगी तो उनकी बेटी शहर में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। उन्हें फिक्र में खुलकर वो खालिक हकीकी से जा मिली और अंसा के सर पर जैसे साहिबा छिन गया था। बाप और भाई के साथ उसकी पहले भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए वो हॉस्टल को ही प्यारी हो गई। उसके बाप को भी उससे खास परवाह नहीं थी। वो ज्यादातर गांव में ही रहने लगा। अंसा के कोर्स के आखिरी साल में जब वो कामयाबी की सीढ़ी पर जा पहुंची, गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी, उसने सोच लिया था कि वो कभी गाँव नहीं जाएगी, बल्कि यही रहेगी और अपने करियर का आगाज करेगी, चाहे उसे अकेले क्यों नहीं सब करना पड़े। मगर उससे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए, क्योंकि उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार आगा मामून उसके सामने खड़ा था और फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके भाई ने दुश्मनी में आकर आगा के वालिद को कत्ल कर दिया था और वो खुद बाप बेटा एक मुल्क छोड़कर चले गए थे। आगा मामून जो कि बाप की जगह सरदार बन चुका था, वो गुस्से से पागल था। उसे हर हाल में बदला लेना था। मगर वो दोनों गीदड़ की तरह फरार हो गए थे और आगा को किसी ने इत्तला दी कि वो अपनी बेटी अंसा को छोड़ के गए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आगा ने जैसे ये खबर सुनी, अपने आदमी उसके पीछे भेज दिए। उस लड़की को कैद करके उन बाप बेटे को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि बाप बेटा चाहे जैसे भी हो अपनी सगी औलाद को यूं सूली पर लटका देख कैसे न लौटते। और यही आगा मामून का प्लान था कि अंसा को इस कदर जोर और कर्ब देगा कि वो बाप बेटा बिल से बाहर आ जाएंगे। मगर शायद वो गलत था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि अंसा करीम करीम दिन की सौतेली बेटी है। उस शख्स के साथ उसका खून का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं कि अंसा के साथ जो मर्जी सुलूक होता रहे। आगा मामून को उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो खून बहा पर यकीन रखता था। वो मकतूल की सजा सिर्फ कातिल को देने पर यकीन रखता था। खून बहा का शोशा उसने बाप बेटे को वापस बुलाने के लिए छोड़ा, मगर इंसान ने बड़े महफिल में आगा मामून के खून में उबाल डाल दिया था। उसकी मर्दानगी, उसकी सरदारी को चैलेंज किया, इसलिए वो इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था और वो सिखा भी चुका था। हवेली पर सुबह सोगवार सी उतरी। खिड़कियों से सूरज की रोशनी चंद से अंदर आ रही थी। रात को होने वाली बारिश और तूफान का नामो निशान तक नहीं था और आगा मामून के अंदर की बारिश और तूफान भी जैसे थम चुका था। वो एक चुटकी से बेड से उठा और उसने अफरा तफरी में अपनी तरफ से लेटे उस नाजुक वजूद पर एक निगाह डाली, जिसकी सांसें अटक अटक कर आ रही थी और हर सांस के साथ एक सिसकारी खारिज होती, जिसने आगा मामून के खून की गर्दिश को जम कर रख दिया था। उसके होंठ जैसे नीले पड़ने को तैयार थे और सूजन ज़्यादा थे, क्योंकि आगा ने उनका बुरा हशर किया था। चेहरा जो खूबसूरती और मासूमियत की मिसाल था, एकदम से उजड़ा और वीरान सा लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने उस लड़की के साथ गलत किया है। वो किसी दूसरे तरीके से भी उसे सजा दे सकता था, उसे कमरे में बंद रख सकता था, उसका खाना बंद कर सकता था। मगर हाथ से गुजरना क्या ये जरूरी था? सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए उसने जैसे खुद से सवाल किया, मगर जवाब सिवाय शर्मिंदगी के कुछ ना था। वो बारी बारी कदमों से उठा। दिल पर एक बोझ सा था। वो दूसरी नजर भी उसे देखना नहीं चाहता था, जिसने एक लम्हे को उसके दिल की धड़कन को रोक दिया था। बाप के मरने के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया था। वो जख्मी शेर बन गया था। उसे हर हाल में अपना बदला लेना था, मगर बदले की आड़ में शायद वो ये भूल चुका था कि वो अपनी हद क्रॉस कर गया है। मगर अब कुछ भी वापस नहीं पलट सकता था। उसे हर हाल में उन बाप बेटे को वापस बुलाना था। एक बार वो हत्या चढ़ जाए तो वो उस लड़की को आजाद कर देगा, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल बेगुनाह थी। इस चीज का एहसास पहली बार आगा मामून के दिल ने महसूस किया। शॉवर लेने के बाद वो आईने के सामने खड़ा था। आज भी उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। एक नजर खुद को देखा, संजीदा चेहरा, रोशन पेशानी, दो तीन सलवटें स्याह आंखों में तशवीश सी थी। वो वजाहत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। पूरे कबीले की खूबसूरत औरतें उसकी एक झलक को तरसती, मगर वो एक से दूसरी नजर किसी पर न डालता।
وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے نزدیک عورت کے گھر کی چار دیواری اور مرد کے حکم کی بجا آوری کے لیے بنی تھی، جیسے اس کی ماں تھی، جنہوں نے آج تک اپنے شوہر کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی تھی۔ اسے ایسی ہی عورت اپنے لیے چاہیے تھی۔ مگر کل پہلی بار انسا نے جس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو آغا مامون کی مردانہ انا پر کاڑی ضرب لگی۔ وہ بدتمیز لڑکی جسے سبق سکھایا جانا ضروری تھا، ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اس کا حق بنتا تھا اس کے وجود پر۔ اس نے بس اپنا حق ہی تو وصول کیا تھا۔ اس میں کون سی غلط بات تھی یا یہ کون سا ظلم تھا؟ وہ اپنے آپ کو جھوٹی سچی دلیلیں دے کر قائل کرتا باہر نکل گیا۔ ملازمین کو حکم دیا کہ انسا کو کوئی نہ جگائے، نہ ہی کوئی کمرے میں قدم رکھے اس کے آنے تک۔ شرین بیگم ناشتے کی ٹیبل پر اس کی منتظر تھی۔ اپنے جوان خون کو دیکھ ان کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا تھا۔ شوہر کے جانے کا صدمہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو سزا مل چکی تھی جو کہ اس کی شوہر کے قاتل کی بیٹی تھی۔ امید ہے اس لڑکی کو سبق سکھا دیا ہوگا میرے بیٹے نے، وہ خرچ فخر سے بولی تو آغا نے مزید سر جھکا دیا۔ افسوس کی ایک لہر دل میں اٹھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ جسے تصدیق چاہی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا میرے بچے۔ ایک عورت کو مرد کی جوتی کے نیچے ہی ہونا چاہیے، دب کے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت مرد سے آگے بڑھنے لگے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کا غرور توڑا جانا ضروری تھا میرے بچے، پریشان مت ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا واقعی اماں ایک مرد عورت کو مرد کی جوتی کے نیچے ہونا چاہیے؟ میں یہ سبق بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، مگر کتابوں میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے دل میں ملال سا ہے، جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ وہ دل کی بات صرف اپنی ماں سے کہتا تھا، تبھی وہ ہلکا ہوتا تھا۔ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ دھوکہ بازی ہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو۔ اپنے خاندان کی روایت سے کبھی بغاوت مت کرنا، اور ایک عورت کو کبھی بھی خود سے بہتر نہ بننے دینا۔ یہ ہمیشہ کا پڑھایا گیا سبق تھا، اور آج پھر وہ اسے یاد دلانے لگی، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ وہ بغیر ناشتہ کیے اٹھ گیا۔ اس کا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرے حصے کا ناشتہ اندر بیچ دینا اماں، میں چلتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا باہر چلا گیا، اور شیریں بیگم کے چہرے پر فکر مندی سی آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی میرے بیٹے کو مٹھی میں لے لے؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مٹھی بیچ کر خود سے بولی۔ شام کے سائے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ زرد ڈھلتے دل کی روشنی حویلی میں اجالا بکھیر چکی تھی، مگر انسا کے کمرے میں ابھی بھی تاریکی چھائی تھی۔ وہ صبح سے بستر پر نڈال سی پڑی تھی، زخموں سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کو رودے جانے کا احساس وہ زخم کا کام کر رہا تھا۔ اسے سوائے صبح کے ناشتے کے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، اور ناشتہ بھی ایک کونے میں یک ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس کا اپنا جسم بخار کی شدت سے دکھ رہا تھا، اور بدن پر ظلم سہنے کے بعد مساحی کی دعائی بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ وہ پھر سے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، اور اس کی سسکیاں گلے میں گھٹ گئی۔ قدموں کی چاپ اسی کا جلال کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ لحاف میں دبی تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں، اب اور نہیں سہ سکتی، پلیز اللہ میری آزمائش ختم کر دے۔ وہ دبی دبی آواز میں گر گرا کر دعا مانگنے لگی۔ سردار آغا نے کمرے کی لائٹ جلائی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ صبح کا ناشتہ انچھوا پڑا تھا، تو کیا وہ سارا دن بھوکی رہی؟ بے وقوف لڑکی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کا لحاف سرکانے لگا، مگر انسا کی گرفت سخت تھی۔ آغا نے ایک جھٹکے سے اسے لحاف سے آزاد کیا۔ تم مظلوم بن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں کہ میں تمہیں معافی دے دوں گا؟ لڑکی اٹھو اور جا کر فریش ہو جاؤ، بھوتنی لگ رہی ہو بالکل۔ میں تمہیں اس چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اٹھو فوراً۔ وہ حکم دیتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھا، ایک لباس کھینچ کر اس کی جانب بچھالا۔ یہ پہن لو، جو دعوت کل تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی وہ آج ہوگی، اور کل والی گستاخی کا بدلہ بھی ہوگا۔ تم سب کے سامنے اپنے رویے کی معافی مانگو گی، میرے قدموں میں گر کے، اور اگر مجھے تم پر ترس آ گیا تو تمہاری جان آج رات کے لیے آزاد کر دوں گا۔ اب جلدی سے منہ دو اور لباس تبدیل کر کے باہر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو انسا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ایک اور ستم اس کا منتظر تھا۔ آخر وہ کیا کرے ایسا کہ اس قید سے فرار ہو جائے؟ اس کے پاس نہ تو موبائل تھا اور نہ کوئی ایسا دوست جو اس وقت اس کی مدد کو آ سکے۔ اپنی کمزوری کا احساس اسے شدت سے ہوا، مگر اسے آج اٹھنا تھا، اس ظالم شخص کی عتاب سے بچنا تھا۔ مگر وہ ایک بار پھر اپنی وحشت پر اتر آیا تو مر جائے گی، اور انسا قادر مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے جینا تھا، اسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی تھی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی واش روم میں گھس گئی۔
بخار کی شدت کو پانی کی بوندوں سے کم کیا تو جسم کپکپانے لگا، مگر اس نے ہمت جمع کی، اس کا دیا ہوا لباس پہن کر لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ باہر آئے۔ محفل سج چکی تھی، آج بھی وہی لوگ موجود تھے جو کل تماشا دیکھنے آئے تھے، مگر آج وہ خود کو تماشا بننے کے لیے تیار تھی، صرف بھی ذلت سہنی تھی، اس آزادی کے لیے جو وہ چاہتی تھی۔ ادھر بیٹھو، سردار آقا صوفے پر ٹانگ جمائے اسے حکم دیتا ہوا بولا۔ اب کی بار وہ چپ چاپ اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی، سر مکمل جھکا لیا۔ ہال اچانک سے دبی دبی ہنسی سے گونجا، جیسے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کی حیثیت کی یاد دلائی جا رہی ہو، مگر وہ گونگی بہری بنی تھی۔ آغا مامون خان بھی سیاہ ساڑی میں ملبوس اس مومی وجود سے کچھ پل کے لیے نظریں نہیں ہٹا سکا، مگر اسے خوف زدہ کر کے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج سب کے سامنے آ کر وہ اس لڑکی کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کا باپ اور بھائی کبھی واپس نہیں آئیں گے، اسے انہیں واپس لانا تھا۔ آغا نے سب سامنے شیشے پہ پڑا ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے سامنے چک کر کہا، یہ پانی کا گلاس یاد ہے نا تمہیں؟ کیا کہا تھا تم نے کہ میرے چہرے پر رقم غرور کو دھونا چاہتی ہو؟ پکڑو اسے، کیونکہ میرا غرور ابھی تک وہی کا وہی ہے، پکڑو اور پھینکو میرے چہرے پر۔ وہ یکدم غصے میں گھرایا کہ انسا لرز اٹھی۔ مجھے سزا دے سردار، میں نے گستاخی کی، آپ کا حق ظلم سر آنکھوں پر، مجھے میری حیثیت اچھی طرح یاد کرائے تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت سر اٹھا کر کسی مرد کے سامنے اپنا حق سے نہ بول سکے، کیونکہ عورت تو ہوتی ہی مرد کی جوتی کی نوک پر ہے۔ انسا سرخ ہوتی آنکھوں سے آغا کی آنکھوں میں دیکھتی بے بسی سے بولی۔ ایک لمحے کے لیے آغا کے دل کو کچھ ہوا، کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ انسا نے اپنے ہاتھ سمیت وہ گلاس پوری قوت سے اپنے اوپر گرا لیا، اس کا جسم لرزنے لگا اور آغا مامون ساکت رہ گیا۔ بس یہی ہے، کچھ اور بھی کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ چاہیں تو اس بڑی محفل میں ایک بار پھر سے میری عزت روند سکتے ہیں۔ شاید کمرے کی چار دیواری آپ کا جنون اتارنے کے لیے ناکافی تھی۔ آپ سردار ہیں، آپ کی انا پر آنچ نہیں آئے گی اور میری انا خاک میں مل جائے گی، کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو ہٹا کے اسے دعوت دے رہی تھی، اس کے بلاؤز کے گہرے گلے سے سب عیاں ہو رہا تھا۔ یکدم پورا مجمع منہ پر ہاتھ رکھ کے رہ گیا، اتنی بہیائی انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب کی بار آغا کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو گیا، اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ ایک بار پھر اسی عورت کے سامنے وہ ذلیل ہوا تھا، اور یہ ذلت پانی کے گلاس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ مٹھی بیچ سے یکدم اٹھا جلدی سے اپنی مضبوط چادر اس کے وجود پر اوڑھا دی، اسے بازو سے دبوچ کر اٹھائے۔ شرم نہیں آتی اتنے مردوں کے سامنے خود کو بے حجاب کرتے؟ وہ دہاڑا، مگر جواب میں وہ بس اتنا ہی بول پائی، یہ سردار صاحب، شرم کیسی؟ شرم تو آپ نے کل رات میری اتار دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے اپنی وحشت کا اظہار کریں اور سب کو یہ باور کروائیں کہ سردار اصل میں کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ وہ زخمی شیرنے کی مانے دہاڑی اور آغا مامون کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ انسا کے گال پر مارا، جو اس کی انگلیوں کے نشان تک چھوڑ گیا، جس تکلیف کی تاب نہ لاتے فرش پر دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تم سب لوگ یہاں کیسے؟ میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ وہ اس قدر جلال میں چیخا کہ سارا مجمع گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو گیا۔ لاؤنج ایک دم خالی ہوا۔ شہرین بیگم، جو کہ ابھی تک برف کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، ایک دم ہوش میں اور ملازمہ کو آواز دی، ارے شمو، کہاں مر گئی؟ جلدی سے اس آفت کی پڑیا کو کمرے میں لے جا۔ توبہ توبہ، ایسی بے حیا لڑکی میں نے اپنی زندگی بھر نہیں دیکھی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی تھی۔ شمو جلدی سے بھاگتی آئی، انسا کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ ارے بی بی جی، یہ تو بخار میں تپ رہی ہیں، کہیں پلے ہی نہ پڑ جائے۔ آغا مامون اچانک بجلی کی تیز سے آگے بڑھا، تم جاؤ یہاں سے، میں اسے خود اٹھا لوں گا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوا اور اسے بازو سے ہٹایا تو واقعی وہ جسم جل رہا تھا۔ ارے بیٹا، تم کیوں تردد کر رہے؟ شمو نے کہا، اٹھا لیتی اسے۔ شیرین بیگم نے نخوت بڑے انداز میں زہر کھا تو بس لب پیچ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر اچھی طرح لحاف ڈالا، مگر اس کی کپ کپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا تو 104 تھا۔ آغا کے 14 تب روشن ہوئے۔ جلدی سے اپنی فیملی ڈاکٹر تنویر کو کال کیے، فوراً آنے کا حکم دیا۔ نہ جانے وہ کب سے بخار میں مبتلا تھی اور اسے کوئی احساس تک نہیں تھا۔ وہ اتنا ظالم کب سے ہو گیا؟ آخر وہ پھر سے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر تنویر آ گئے، انہیں میڈیسن کھلائی، کچھ ہدایت کر کے چلے گئے۔ وہ کئی لمحے اس کے سر کے پاس بیٹھا اس کا ماتھا سہلا رہا تھا۔ انسا کے گال ابھی تک آغا کے ہاتھ کا نشان تھا، جو اسے شرم سے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ ویسے ہی اس کے پہنوں میں سو گیا۔
صبح کا اجالا انسا کے بخار کو کافی حد تک کم کر چکا تھا، مگر جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، اسے اٹھا نہ گیا۔ اوپر سے آغا بالکل اس کے ساتھ بڑا سو رہا تھا۔ اس خوبصورت مرد کو چند پل لب کاٹتے دیکھتے ہی نہ جانے خوبصورت لوگ اتنے ظالم کیسے بن جاتے ہیں۔ وہ خود کلامی سے بڑبڑائی تو آغا ایک جھٹکے سے اٹھا، کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے خوبصورت لڑکیاں جنگلی بلیاں کیسے بن جاتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا اور پھر اس نے تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا جو اب 100 پر تھا۔ میں شموں سے کہتا ہوں کہ تمہیں سوپ بنا کر دے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسی کو بول دینا، وہ ہر وقت تمہارے سر پر کھڑی رہے گی۔ مجھے ضروری کام ہے، مجھے جانا ہے، امید ہے تب تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے میڈیسن پکڑا رہا تھا اور ساتھ جانے کی ہدایت دے رہا تھا یا حکم سنا رہا تھا۔ انسا نے چپ چاپ میڈیسن لی اور پانک لی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس کے شخص کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کرے گی۔ وہ بے ہوش تھی تو اس کی اناتیں محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی نرمی پہ وہ اچھا یہ نہیں مان سکتی تھی کہ کون، کیونکہ وہ سادہ دل تھی مگر بے وقوف نہیں۔ یہ تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم نے اتنی جلدی ہار مان لی مجھ سے وہاں اسٹیج پہ کھڑی تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ عورت کو مرد کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اپنا حق وصول کرنا چاہیے۔ کیا یہ ساری باتیں کتابی تھی؟ اس پر تنقید کر رہا تھا۔ ہاں، سب باتیں کتابی ہیں۔ مرد کو اپنی طاقت کا ایسا مزہ آتا ہے کہ کوئی عورت اس کی برابری کا دعویٰ بھی کرے تو اپنی ذات کی نفی پر بچھڑ کر اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ غمگین لہجے میں بولی تو آغا نے نفی میں سر لایا۔ بالکل بھی نہیں، میں اپنا ذاتی دشمنی کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے باپ اور بھائی نے مل کر میرے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب جب تک میں انہیں اس بل سے باہر نہیں نکالوں گا چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اور مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن کو اس قدر عذاب کا نشانہ بناتے دیکھ بھی چوہوں کی طرح بل میں گھس گئے۔ حالانکہ خون میں تو بڑی کشش ہوتی ہے، انہیں تو بھاگتے ہوئے آنا چاہیے تمہارے لیے۔ انسا زخمی سے مسکرائی۔ اگر آپ مجھے سب کے سامنے چابک سے بھی ماریں گے نا، بلکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تب بھی وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میرے اور میرے باپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ آغا اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم مجھے غلط ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ مجھے یقین ہے میں نے صحیح لڑکی کو پایا ہے، تم ہی انسا کریم ہو۔ میں نے سب چیک کیا تھا، میری معلومات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں انسا کریم نہیں، میں انسا حیدر ہوں۔ میرا باپ 7 سال کی عمر میں ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کریم دین میرا دوسرا باپ ہے، جو باپ کم اور جلات زیادہ ہے۔ اسے میری ماں کو ٹارچر دے دے کر مار دیا، جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ مجھے زرد اور کرب دو گے اور تو انہیں واپس بلاؤ گے؟ ایسا ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ آگے کی خون کی گردش ایک دم تیز ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ضرور میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں، مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر خود ہی پتہ کروا لو کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ آپ تو سردار ہیں، اپنے وسائل استعمال کریں اور پھر میرے پاس آئے۔ وہ ایک دم سے منہ موڑ گئی اور آغا مٹھی بھیج کر باہر نکل گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا اس لڑکی پر اس نے اتنا ظلم کیا اور اس کی دشمن کی بیٹی ہی نہیں تھی؟ اس کے لیے شرم کا مقام تھا۔ وہ کیسے خود کو معاف کرے گا اگر یہ حقیقت ہوئی تو؟ مگر سچ اس کے سامنے آیا تو واقعی وہ اپنی آنکھوں میں گر گیا تھا۔ اس نے سردار بننے کے بعد پہلا فیصلہ ہی غلط کیا۔ وہ شاید اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ساری رات وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھولتا رہا۔ نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی آنکھوں میں، جو آغا مامون نے نوچ ڈالے۔ وہ تو ہوا میں اڑنا چاہتی تھی۔ آغا مامون نے اسے زمین پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگلی صبح اس کے سامنے دوزانوں ہو کر وہ بیٹھا اور انسا بالکل حیرت سے اس مغرور مرد کو اپنے سامنے یوں گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ اس سے معافی مانگ رہا تھا اور انسا کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی۔ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہو میری طرف سے آج آزاد ہو۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ تمہارے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھ سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ مگر تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ میرے پر کاٹ کر مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے تنزی ہنسی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ ایک عزت تھی جو گنوا چکی ہو آپ کے ہاتھوں۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت جھکنے کا نام نہیں ہے،
बल्कि सर उठाकर जीने का नाम है। मैंने यही ख्वाब बचपन से लेकर अभी तक देखा, मगर मेरी किस्मत में ऐसा शख्स दिख दिया गया जिसने मेरे सारे फलसफे पर पानी फेर दिया कि ये तो सब सिर्फ किताबी बातें हैं। असल मर्द तो वही होता है जो औरत को जूते की नोक पर रखे, जैसे आप हैं। आपको तो फख्र होना चाहिए अपनी मर्दानगी के को। आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? वो अपने लहजे से आगा मामूल को मजीद जलाने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें कैद भी नहीं करूंगा। तुम मेरे निकाह में होते हुए भी खुद को आज़ाद ही तस्वुर करना। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम पायलट बनना चाहती हो, हवाओं को चीरना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तुम्हारा ख्वाब पूर्ण करने की इजाज़त दूंगा, चाहे उसके लिए तुम्हें दिए हुए जख्मों का मदावा हो सके। वो अपने आंखों में पूरी सच्चाई से बोला था कि अंसा एक लम्हे को सांस लेना भूल गई। भला वो कैसे जानता था कि उसका ख्वाब क्या है? मगर वो पूछ भी ना सकी और उसकी बात पर इकरार या इनकार भी नहीं कर सकी। यहाँ तक कि वो इसके साथ मंसूब रहना चाहिए, इस बात से भी कंफर्म नहीं थी। वो अब इस रिश्ते का फैसला उसने वक्त पर छोड़ दिया था। 5 साल बाद आज उसकी पहली परवाज थी। वो बेपनाह नर्वस थी। पायलट बनने का ख्वाब आज मुकम्मल हो चुका था, मगर उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो पाकिस्तान की पहली फीमेल पायलट थी जो PI की परवाज करने वाली थी, मगर एक जूनियर के तौर पर उसके सीनियर पायलट सरफराज उसे हौसला दे रहे थे। तुम ये कर सकती हो अंसा, तुम यही तो करने के लिए बनी हो। तुमने आज के दिन के लिए बहुत जद्दोजहद की, सो डोंट बी नर्वस। बस गहरी सांस लो और बैठो अंदर। मगर वो इर्द गिर्द जैसे किसी को तलाश कर रही थी, बस एक दिलासा, एक तसल्ली का बोल। अगर वो आकर बोल देता तो अंसा के सारे खौफ खत्म हो जाते और वो न जाने मामूल की क्यों मुंतजिर थी। वो शख्स जिसने 5 साल में सिर्फ चंद बार ही उसे देखा था, और भी तब जब वो खुद आकर उसके पास शहर में से ढेर सारी जरूरत की चीजें मुहैया करके जाता था और फिर बगैर कोई बात कहे चला जाता, जैसे कोई फर्ज अदा कर रहा हो या जैसे कोई मदद कर रहा हो। अंसा भी सरदार मामूल से उस दिन के बाद कभी बेतकल्लुफ नहीं हुई थी। उनका ताल्लुक इस तरह का था कि बस उसके नाम का ताल्लुक जो अंसा के नाम से जुड़ा था, उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो इसकी मुंतजिर थी। अगर आकर वो कह देता कि अंसा तुम ये कर सकती हो, तो वो वाकई में कर गुजरने का हौसला रखती थी। जब वो मायूसी से वापस बढ़ती तो अचानक कोई दूर से भागता हुआ आया और अंसा वहीं ठहर गई। सांस तक रोके उसे आते देख रही थी, जो रफ्ता रफ्ता उसके करीब आ रहा था। क्या मेरे बगैर ही जाने का इरादा है मैडम? जहाज का टिकट लहरा कर बोला तो अंसा एकदम साकित रह गई। अगर मरना है तो एक साथ मरेंगे, ये सोच के अपनी फ्लाइट बुक करवा ली है। वो मुस्कुरा कर बोला तो इशाल को ताने जैसा लगा। क्या मतलब? आपको मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं? वो नाराजगी से गोया हो, खुद से ज्यादा है। मामूल का ये जुमला उसे हवाओं में उड़ा गया और उसके साथ चलने लगी। उनका ये सफर एक सा गुजरा था। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसे तलाश कर रही थी। दिल की बेचैनी हद से सवा थी। इन 5 सालों में उसने खुद को मामून खान से जोड़े रखा था। वो चाह कर भी उसके नाम की कैद से आजाद ना हो सकी। हालांकि उसके पास चॉइस थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। तुम्हारी पहली कामयाबी पर तुम्हें कहीं ले जाने की जरूरत कर सकता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। वो उम्मीद भरे अंदाज में बोला तो अंसा की गर्दन असबात में हिली। उसके लिए उससे गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आधे घंटे का सफर खामोशी की नजर हुआ। गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुकी। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो मामून ने गहरी सांस पड़ी और पीछे आने का इशारा किया। वो ट्रांस की कैफियत में उसके पीछे चल दी। 5 मरले का ये फ्लैट बहुत ही खूबसूरती से बनाया और सजाया गया था। ये किसका फ्लैट है? वो बोली तो मामून ने चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी। ये तुम्हारा तोहफा है मेरी तरफ से। आज मैं बहुत खुश हूँ, हर बोझ से आजाद, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि इनने वाकई तुम्हें कैद नहीं बल्कि उड़ना सिखाया। तुम कहती थी कि मामून खान औरतों को जूते की नोक पर रखता है, मगर सच तो यह है कि इन 5 सालों में मैंने तुम्हें अपने दिल की मुसन्नत पर तर्जुमान किए रखा है, बड़ी शान से। और मैं खुद तुम्हारे साथ सामने झुक गया हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे झुका दिया है, मेरा गुरूर पाश पाश कर दिया है। काश मैं तुम्हें बता सकता अंसा कि तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। बहुत अनमोल, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम, जिसने मेरे दिमाग में मौजूद औरत के कॉन्सेप्ट को यकसर बदल दिया। वो बोल रहा था और अंसा सांसें रोके उसे सुन रही थी। आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो 6 फीट 7 इंच का मर्द आज पूरा उसके सामने ढेर हो गया था।
کیا تم اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہو گی؟ میں تمہیں اپنی محبت دوں گا کہ ماضی میں لگائے گئے زخم بھی تمہارے بڑھ جائیں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنے نام کو میرے نام سے جدا کر دو انسا، کیونکہ میں صرف اپنا نام تمہیں نہیں سونپ سکتا، میں پورا کا پورا خود کو تمہیں سونپ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم صرف ایک موقع؟ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ انسا اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور پوٹ پوٹ کر رو دی۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی میرے سردار؟ اگر مجھے آپ کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو کب کا خود کو الگ کر لیتی، مگر آپ سمجھے ہی نہیں۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ کر بولی تو مامون کو لگا کہ وجود میں ایسے اس کی ٹھنڈک اتر گئی ہے۔ اگر تم آج اس سینے میں پناہ نہ لیتی تو تمہاری قسم میں بے خودی میں ساری حدیں بھول جاتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، عشق کرنے لگا ہوں، نہیں رہ سکتا اب تو۔ اس کے گرد اپنی مضبوط بازوؤں کا حالہ بنائے بے خود ہو چکا تھا۔ کیا میں تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق جتا سکتا ہوں؟ وہ مخمور لہجے میں بولتا انسا کو اندر تک پگھلا گیا اور وہ موم کی طرح اس کی بازو کی حرارت میں پگھلنے لگی۔ آج مامون خان کا انداز جنونی نہیں تھا، بلکہ اس کے انگ انگ سے محبت کی ٹھنڈی پھوار پھوٹ رہی تھی، اور انسا اس کی مضبوط پناہوں میں پوری طرح بیک رہی تھی۔ یہ ان کی خوشگوار زندگی کی ابتدا تھی، جسے ہونے میں اتنا عرصہ لگا۔ اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیتا، اس کے بازو کو اوپر پن کرتا، پوری شدت سے اسے اپنے بس میں کر چکا تھا۔ اشال کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی محبت پر لمس سے مہک رہا تھا، اور 5 سال قبل والی وہ اذیت جسے کمرے کی کھڑکیوں سے فرار ہو چکی تھی، اب تو بس سکون بھرا احساس تھا جس کی قید میں وہ دونوں دیر تک رہنے والے تھے۔